مرتبہ جن مرحوم مجلس مرحومین اور تمام صلوات عنایت انداز میں واسق صلی اللہ کچھ بھی کہ اس کا ذکر آ گیا کتاب آسمان ہر ذکر بلکہ جو ہے کتاب موجود ہے. کل ہم نے تشریح کی ظاہر کوشش کی تھی کہ تھا ایسا کی بتایا تھا اصل یہ ناس یہ وہ اصل حقیقت جتنا وہ بتا دیا ایسی ایک لگ بھگ ہیں تو یہ کہ عالم کیا ہے. کل جو لباب تھا کہ عالم میں آئے تو پروردگار ہستی محدود کی کل بحث کی تھی ایسا طالب بتانے کی تک ہیں جب تو پھر آپ کی حیثیت قرآن مجید بارہا عظیم یا عظیم لفظ مگر استعمال حلی کہاں بتاؤں گا میں قرآن مجید میں عظیم اور یہ آیا ہے کے ساتھ آیا کلمات کے ساتھ کے عظیم کا لفظ کہاں بتانا چاہ رہا ہوں مجید میں پھر ایک بار کے لیے تحقیق کر کبھی ایسے زبان ہو جائے اگر ہستی ہے تو صرف دو ہستیوں کے ساتھ بس کے لیے اشارہ کنارے وہ جو سب وہ بات ایک عظیم استعمال بالکل کنیکٹ ایک اپنے اللہ نے وہ رب اللہ استعمال پورے قرآن کی بات کر کا لفظ تو وہ آپ کو جگہ ہست لفظ استعمال قلم نے حد دو ہی قرآن مجید ملے گا اپنے آپ کا ہے اپنی وجہ کائنات ہستی کو ہستی عظیم آیا فوج عظیم جہاں جہاں پڑھتے جائیں گے ملک یہ سب ہستی کے ساتھ
ہستی جیسے کے پاس ایک رب العالمین، ایک رحمت عالم، اے یاسین اے مزمل، مشکل ہے ختمی مرتبہ نات حمد حبیب کی سکتی ہے، یہ مشکل نہیں آتا حسین کے ساتھ ماند فرمارا ہے اللہ گا ہماری بات ہو جانا چاہ رہے آ جائے نا اے محبوب اے ختم المرسلین تخلیق کائنات موجودات سید البشر آدم بھی کے لیے کائنات کا ذکر کلم اپنی بھی بیان کر لذی کلمہ کہ تسبیح اس کو لقب علاوہ کوئی تیسری وہ رب للعالمین۔ اب یہاں بھی اللہ عظیم ہے اور اس کا حبیب اس کا محبوب عظیم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ معبود کل جو ہم نے ذکر کیا کہ وارث کتاب ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اور پھر اس کے بعد نے کتاب کے وارث ہوئے اختیار ہوئے بندوں میں سے کچھ۔ اچھا یہ بتائیے کیا جناب موسیٰ کے بعد وارث نہیں بنے؟ اسرائیل کے لیے بھی وارث بنے۔ اب دیکھیں وہ تیسرا ڈھونڈیں گے ہم، اس کا لنک بنتا ہو عالمین سے بھی لنک بنتا ہو، نام چھپانے کی وجہ ہم بتا دیں کہ صاحب آپ ڈھونڈ کیوں رہے ہیں؟ اتنا ہی ضروری تھا تو اللہ نے وہ تیسرے کا ذکر کیوں نہیں کر دیا؟ فرض کر لیجئے مطلب مائیت کا عالمین کے اس کی مولا تعلق ابھی دلیل رکھ رہے ہیں، بعد میں آئے گا کوئی سوال کہنے کے مولا کائنات عالمین اس کا نام کیوں نہیں گیا؟ اگر وہ اس عظیم کی صف میں شامل ہے تو وہ اس کا نام بھی آ جاتا۔ تو ہم کئی موقعوں پر عرض کر چکے ہیں، پھر کریں کہ یہی تو وہ پوری سرات ہے، یہی تو وہ امتحان ہے کہ جھگڑا ہوگا تلاش کرنا ہے اس میزان کو جو پلیات ہوگی، اسی پر تو اسی کو تو کیا گیا۔ تیسری ہستی سامنے نہیں آئے گی تو دیکھیے یاد ہے کہ کفر و نفاق پر چہرہ نہیں، اسی لیے پوشیدہ کہ اللہ پوشیدہ رکھ رہا ہے کتاب تحریف سے بچے، کلام تحریف سے بچے، قرآن تحریف سے بچے، اور جانے والا کی وارث خود بتا کون سی آیت کس کے نازل ہوئی، وہ تفصیل سب خود بتا دے گا، کون سی پہاڑ پہ نازل، کون سی صحرا میں نازل ہوئی، کون سی دریا پہ نازل ہوئی، کون سی سفر حضر میں نازل کون نماز کے دوران حاصل ہوئی، کون سی، لیکن چھپایا گیا۔ چھپانے کی وجوہات یہ ہے کہ تحریفات ہو جائیں گی، قرآن بدل جائے گا، آیات بدل جائیں گے، اور کوشش بھی کی گئی تو ایک الگ تحریف قرآن کا جس بات کریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں ہماری آن ریکارڈ یہ بات کہ خامخواہ گیا ہم پر یہ جاتا ہے کہ ہم لوگ تحریف کے قائل ہیں۔ ہاں چند روایت ہماری یہاں ہم کر رہے ہیں، لیکن ایک بات کا آپ کو دلا رہا ہوں کہ ہم سے زیادہ آیات وہاں پر ہیں، اتنا کافی ہے۔ سورہ توبہ میں پر مشتمل
تھی اور یہ روایت کس طرح کے تلاش کر لیجئے گا اور اس کی کتنی آ گئی. یہ روایت جناب، یہ روایت اور کہہ سکتا ہوں، مگر جس نظر آتی ہے الزام ڈال دیا جاتا ہے، اپنی آنکھ غیر الزام دیا جاتا ہے. جناب شیعہ قائل ہیں بھائی کر لیں، کیوتی کی کتاب لیجئے جو ہے قرآن پر ان کو پڑھ آپ کو معلوم ہوگا کہ کہاں کا تحریفات کا ذکر ہے. یعنی وہ روایتیں ہیں تو روایتیں وہاں بھی موجود ہیں. بطور ہمارے علماء آج تک 14 سال سے جو ائمہ کے بعد ایک سلسلہ چل رہا ہے کا اس پر مان ہے، اسی لیے جہاں مرضی قرآن مجید ہم لے کر جاتے ہیں کیونکہ وہی پڑھنا ہے، وہی حفظ کرنا ہے. اور اب تو دنیا میں جاتے ہیں تو بھئی دیکھ لیا کرو کون پڑھ رہے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور سب کے پڑھ رہے ہیں. ضرورت کیا صلوات علی محمد بچایا آنے کے لیے کر رہی ہیں. تھا ذرا لمبا ہو گیا، بات کریں وہ عظیم تیسرا نہیں بتایا. عظیم بات یہ کنیکٹ تو ہم لے کر چل رہے ہیں آگے کو. وارث کتاب جو بھی دنیا سے گیا اور اصل کتاب الذین یہ بنایا بنی اسرائیل کتاب کا وارث. اسرائیل میں بھی 3 طبقے تھے. اب وہ سال جو پہلے میں نے کہا تھا کہ اس میں 3 کی تلاوت اس کے پہ ہماری چلے گی. تیار ہیں آپ سے ساتھ بھیجیے. دیکھیے اگر میں آیت پھر ہم نے کتاب بنایا اپنے کچھ مصطفیٰ بندوں کو تو یہ صاحب اپنے مطلب کی آیت نکال لی، آیت میں سے اپنا مطلب کا حصہ نکال لی، تو آگے جو آ رہا ہے وہ اسی کو تو پڑھنے کے لیے 2 دن انتظار کیا. اب آگے سنیے کیا ہے. ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی. آیت مکمل کرنے کے لیے اب میں جا رہا ہوں، آگے جا رہا ہوں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، اور پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا اپنے بندوں میں سے کچھ مصطفیٰ بندوں کو. فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں پہلا گروہ وہ تھا جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا. یعنی کتاب کی وراثت کو سنبھال نہیں پایا، کتاب کے مطالب کو بدل دیا یا عمل نہیں کیا، کتاب پہ عمل نہیں کیا. یہ پہلا گروہ آگیا. اسی آیت ہے، اسی آیت کی سورہ 35 آیت، جن کو کتاب دی تھی ان میں سے ایک گروہ نے کیا، ایک گروہ نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. کتاب مخابس مال ہو گیا کہ جن گئی ان میں، یعنی امیت ہے جنی اسرائیل گئی ظلم کیا نفسوں پہ. ظلم کیا وہ مثالیں دے دیں گے ہم آپ کو. ظلم کیا ورثہ سنبھالا تعریف کر دی. بس یہاں بھی ہوا فمنہم ظالم نفسہ، پہلا گروہ وہ ہے جس نے اپنی کتاب مخالفت ورثے کو سنبھالا. ومنہم گروہ دوسرا سمجھ گیا گروہ وہ کچھ عمل رہا، کچھ درمیان میں رہا، رد کیا آپ کو، پوری کتاب قبول کیا. جیسے ہم جہاں یاد آ جاتا کہتے ہیں بھائی کہتے ہیں اسلام میں آزاد، جہاں اسلام کو استعمال کر لیتے ایسے ہیں دوسرے ہے کہ جس نے بیان کا راستہ تیار کر لیا، کچھ کو قبول نہیں کیا، کچھ نہیں مانا. تیسرا کون سا؟ وَمِنْهُمْ، تیسرا وہ ہے وَسَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. تیسرا گروہ وہ ہے جس نے نیکیاں کرنے میں سبقت کی اللہ کے اذن سے. تیسرا گروہ ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ اللہ کا فضل کبیر ہے اس تیسرے گروہ پہ. بس ایک گروہ وہ تھا
جس نے پامال کیا وراثت کو، ایک گروہ وہ تھا جو ڈھلملی یقین رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کچھ مانا کچھ نہیں مانا، مگر ایک گروہ ہوتا ہے جس نے وراثت کو کیسے سنبھالا، جس کی وراثت کے سنبھالنے کی گواہی قرآن دے رہا ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، جس نے سبقت کی، سب پر سبقت کی، نیکیاں کرنے میں بِإِذْنِ اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ایسا ہوا، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ اللہ کا فضل کبیر ہے جو ان پر ہے۔ تو پس میراث ایک عمومی طور پہ دی گئی، سارے مسلمان قرآن کے وارث ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھی قرآن نہیں، اگرچہ کہ انسانوں کے لیے ہے، لیکن اسے قبول کس نے کیا؟ بات ہو رہی ہے قبول کرنے والوں پر۔ آیا کس کے لیے قرآن مجید؟ یا ایھا الناس، تمام انسانوں کے لیے، لیکن تمام انسانوں نے قبول نہیں کیا۔ قبول کس نے کیا؟ مسلمانوں نے۔ یعنی عمومی وراثت کس کے پاس ہے کتاب کی؟ تمام مسلمانوں نے اللہ کی کتاب مانا۔ اب یہ ایک عمومی وراثت اور پھر ایک خصوصی وراثت، خصوصی وراثت کی طرف ابھی آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ پس ایک عمومی وراثت ہے کہ تمام مسلمان قرآن کے وارث ہیں، لیکن ان مسلمانوں میں تین گروہ بن گئے، ایک نے مخالفت کر دی، ایک درمیان میں رہا، اور تیسرا وہ ہے کہ جو اس وراثت کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یعنی یہ طے ہے، یہ بات طے ہے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ قیامت تک کے لیے ایک گروہ ایسا ہے جو اس میراث کو لٹنے نہیں دے گا۔ یعنی جیسے توریت کی میراث لوٹ لی گئی، زبور کی میراث لوٹ لی گئی، انجیل کی میراث لوٹ لی گئی، قرآن کی میراث جب لوٹنے کی کوشش کی جائے گی وہ سابقون بالخیرات والا گروہ سامنے آئے گا اور اس میراث کو دفاع کرے گا، بچائے گا۔ اب چاہے اس میراث کو بچانے میں نوک نیزہ پہ تلاوت کرنا پڑے۔ میں نے اشارہ کیا ہے، ابھی تو مضمون بنا رہا ہوں میں، آپ کو آگے لے جانے کے لیے ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر۔ پس وارث کون ہوگا؟ اللہ بھی اگر اپنا وارث بنائے گا تو میراث کے ساتھ بنائے گا نا، وارث کسے کہا جائے گا؟ نجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین، سورہ قصص میں ارشاد ہوا نا کہ ہم جن کو لوگوں نے کمزور کر دیا روئے زمین پر، کتنا کمزور کیا کہ پوشیدہ ہو رہے مشیت الہی کے تحت ائمہ، انہی کو ہم لوگوں کا پیشوا بنا دیں گے۔ یہاں بھی ایک عام معنی ہے، خاص معنی ہے۔ عام مومنین کے لیے بھی کہ یہ کریں گے، پوری انسانیت کی پیشوائی کریں گے، پوری انسانیت کی رہبری کریں گے، پوری انسانیت کو صحیح راستے کی طرف دعوت دیں گے۔ اور اس وقت دو حصے سمجھ میں سب کی آ رہا ہے، نہ مانے اور بات ہے۔ سمجھ میں سب کی آ رہا ہے۔ دیکھیے یہ کیسے سمجھ رہا ہے؟ موسیٰ کے بارے میں فرعون جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا؟ نجومی نے بتا دیا تھا، اس نے مانا۔ یہ جو آج ہمارے بچے جوان ہم سے سوال کرتے ہیں نا کہ جب سب باتیں ان کو معلوم ہے تو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ تو میں آپ کو وہاں سے لے کے چلتا ہوں، نمرود جانتا تھا، مانا اس نے ابراہیم کو؟ نہیں مانا۔ کیوں؟ مقام، منصب، عہدہ، لالچ۔ فرعون جانتا تھا، مانا؟ نہیں مانا۔ ابو جہل جانتا تھا مگر مانا؟ نہیں مانا۔ کیوں؟ یہاں آ گئی، میرے پاس نہیں آئی۔ مجھے بتائیے 1400 سال سے لوگوں کو پٹیاں پڑھانے والے، 1400 سال سے غلط تاریخ بتانے والے، اب جب کہ ہاتھ سامنے آ رہی ہیں، اچھا نشانیاں بھی خود ہی لکھ دی تھیں، علامتیں بھی خود ہی لکھ دی تھیں، علامتیں دیکھنے کے باوجود ان علامتوں کی تعویل کرنے میں مصروف ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پوری عمارت جو جھوٹ پر بنائی ہے وہ سب گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ ساری کی ساری عمارت گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جنہوں نے وارثین کو پہچاننے میں غلطی نہیں کی وہ بالکل اپنے راستے پر گامزنوں نے معلوم ہے کہ وارث کون ہے، کتاب کا وارث کسے کہا جاتا ہے، جو ورثے کو پورا کا پورا سنبھال کے رکھے۔ اب اس وارث کے مقابلے میں جو بھی آ جائے معیار کیا ہوگا؟ آئیے کل ہم نے جہاں پہ گفتگو ختم کیا تھا، پہلے ایک مسئلہ حل کر دیں، گتھی سلجھا دیں۔ عالمین کی جب ہم نے بات کی تو ہم نے بتایا تھا نا کہ اس لیے قرآن میں نام نہیں تھا، لیکن غدیر خم کا میدان سجایا گیا تھا تاکہ غدیر خم کے میدان میں بتا دیا جائے کہ پہلے میری ولایت کو سمجھ لو،
جب میری ولایت سمجھ میں آ جائے تو تمہارے سمجھ میں علی کی ولایت بھی آ جائے گی. میری بات ہے کہ ان کی تشریح رحمت العالمین اور کیا ہے بتایا تھا. رسول نے وعدہ کیا نا کون ہے تم کی اطاعت آپ کا پتہ یہ آپ عظیم خبر کے بارے میں عظیم میں نے کیا کے لیے استعمال ہوا. ایک رب العظیم اور ایک اللہ اپنے لیے کیا, ایک اپنے باقی نہیں آیا مگر نہیں آیا عذاب عظیم سب اس کے لیے دو عالم لفظ دو کے لیے آیا. تیسرے کی نہیں کون اس کو یہ حاصل بنائے نبی کا حق ہے یا لوگوں کا حق ہے. جناب ہارون کو وارث بنانا چاہتے تھے, وزیر بنانا چاہتے تھے, خواہش تھی جناب موسی, لیکن مانگا کس سے؟ اللہ سے مانگا نا, پر کیونکہ جانتے ہیں کہ اللہ معبود میری خواہش ہے کہ تو ہارون کو میرا وزیر بنا دے, لیکن دعا کس سے کی؟ اللہ سے. تو بنانے والا کون ہے؟ نبی کا وزیر کس نے بنایا؟ اللہ نے. اچھا اب جناب ہارون کا جناب موسیٰ کے سامنے ہو گیا, ایسے نا جناب ہارون کا انتقال جناب موسیٰ سامنے ہو گیا. وزیر بنا کسے؟ بن نون. اب کسے وزیر بنایا؟ جناب یوشع بن نون کو وزیر بنایا. اب یہ بتائیے کہ جب ہارون کو اپنی مرضی سے نہیں بنایا تھا تو کیا یوشع کو اپنی مرضی سے بنایا؟ اس مسئلے میں ایک جواب چھپا ہوا ہے. جناب یوشع کو اپنی مرضی سے بنایا نہیں بنایا نا. نبی اختیار اس چیز پر اختیار رکھتا, یعنی اللہ مرضی کے بغیر نبی مسیح جناب شیش اللہ اپنی مرضی سے بنا رہے. جناب شیش جناب ادریس خبر دے کے اللہ کے حکم جا رہے ہیں, مرضی سے نہیں. جناب ادریس خبر دے کر اپنی مرضی سے کچھ, جناب ہود کی خبر آئیں اپنی مرضی سے یا اللہ نے تو یوشع بن نون بنایا, اپنی وزیر بنایا, جانشین بنایا, تو اپنی اللہ کی مرضی ہے. اللہ نے نا برخی سلیمان مرضی ہے یا جناب سلیمان اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی کے بغیر مسیح یا اعلان نہیں کر, خواہش کا اظہار کر سکتا ہے چاہیے, خواہش کر سکتا ہے, لیکن اس کا کام کرنا کس کا کام ہے؟ لا فرق. سب جب کر سے فائدہ تو نصب پوچھئے بصرین سے کیا ہے رسول نے کیا ہے کے بعد میں آ جائیں گے. ابھی وہیں نون کیا جناب نون ہے یار, جناب موسیٰ ہیں, موسیٰ کی اور کے مقابلے باطل پر دھیان رکھیے, کیونکہ ان کو جناب اور جناب اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتے اللہ کی, لیکن جناب کے مقابلے لوگ آئے ایک ساتھ احترام کے. کون آیا مقابلے پر؟ ایک نبی صفورہ نبی کی جناب شعیب ہیں اور کی ہم بس ہم کہ جناب کے مقابلے شکست ہوئی لوگوں نے کہا بس باغی ہیں ان کو قتل کیجئے, لیکن اللہ رسول کے وسیع یوشع جناب یوشع نے کہا نہیں آتی ہے, مجھے آتی ہے, ان کو پیغام آتی ہے رسول میں رہی ہے, لہذا احترام سے ان کو بس سمجھ کے دوبارہ کیجئے.
مقابلے پر لہذا تمام لکھ دیا ہمارے کہ نہیں بھائی وہ حق پر جناب یوشع مقابلے پر آئیں. جناب یوشع نے بڑھ دیا احترام نبی کی اور بھی رہی ہیں ان کی ضرورت ان کو احترام سے ان کے گھر رکھ دیا جائے. اسی کے مقابل جو اس وقت اب یہ عظیم ہے. عظیم دو جگہ کے لیے آیا نے اپنے لیے اور استعمال کے پاس نبائے اگر کرنا ہے تو اور پیچھے ابھی انہیں بے اعلان رسول ہیں مگر اعلان نہیں ہوئے کہ رسول اعلان نہیں پیچھے حضور کا مبارک ہے 25 سال. کتنا 25 مبارک ہے. عقد ہو رہا جناب خدیجہ کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک خلوات بھیجنا چلے اتنے یہاں بیٹھے ہو رہا اور خاں کون سے پوچھ لیجیے جو خطبہ طالب نہیں موجود ہے کتابوں میں پہلا لفظ بڑا ہے خطبے کا. آج کہاں سے الحمدللہ الحمدللہ جعل ذریت ابراہیم و ذرا اسماعیل ساری اللہ الحمدللہ. سورہ فاتحہ صاف سے کہ من غائب سماء والارض الا فی کتاب مبین جو پوشیدہ ہے جو کچھ زمین وہ سب دین میں ہے. بتائیے یہ اللہ کے مبین میں بھی اولین و آخرین کا علم ہے لوگ معلوم تو یہ لفظ اور ابو طالب کہیں کوئی راغ نہیں ملتا کسی اور قریش میں استعمال کیا. الحمدللہ کیا یہ بات ہے جھگڑے کی بات نہیں ہے موجود ہے تو الحمدللہ یہاں سے اور جان کہاں کیا میرے اس کے ساتھ کی عقد کرو خدیجہ کا اس کے ساتھ کیا ہے نبأ. اب خبر دے رہے ہیں صاحب کی خبر کیسے آپ کس سوال کرتے کون کے نبیوں کے علم پر یقین ہے کے نجوم میں غیب پر یقین ہے. وہ کہہ رہے ہیں ابراہیم وہ موسیٰ کے کوئی اعتراض کہ انہیں علم ہو گیا تو مان لو رسول کا چچا رسول کو اپنی آغا ہے بابا ہے مطلب ہے جانش ہے کم از کم مان لو کہ جس کے رسالت ہے جانتا عظیم کون سی ہے. خطبے کا حصہ ہے خطبہ ابو طالب سے کر رہے ختم یا جانتے جو فرمانے بھتیجے کا عظیم ہے نبأ عظیم سوال کرتے عظیم کے بارے خبر ہے قیامت کی خبر مجید میں کتنی تکرار ہوئی قیامت کے پوری قیامت ہے تو کتنے سوروں میں کہ آخر صورتیں سب میں قرآن ہے کہ نہیں پر اس نبأ عظیم ہے معنی ہے جناب ابو استعمال ہے نبأ تو دو ہیں معنی کہ تمہیں عظیم خبر وہ خبر یہ کہ یہ رسول ہے ایک یہ
خانہ ہے کیا پہلے ہی میرا بھتیجا یہ میرا ہے، اس کے نبے کے ساتھ عظیم ہے، عظیم خبر کے ساتھ. خبر کیا ہے؟ اسلام کی رسول بننے کی، رسول بیان کرنے کی. یہ بھی بالکل بات ہے. کیا ہے؟ مسلسل نبے عظیم، تو عظیم خبر آئیے کیسے جھٹکا کہا تھا لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کہو، اللہ پانے والے نجات پانے والے، تم مدد جھٹکا کار کو سب دشمن آمادہ ہو کے نہیں ہوگا. جب یہ تو کتنا زبردست ان کو لگا. آخری خبر تو کیا ہوا؟ آخر یہی ہوا نا کہ رسول ذرا سے رہے ہیں، لیکن مجید میں قرآن والسبوں کا میں اے رسول پر پہنچا اتنی عظیم ہے. آیت آنے میں رسول کہ نہیں ہو، وہ رسول کے اعلان کو ایک ہاتھ رکھ دو، ایک ہاتھ چاند رکھ دو، پھر اپنی دعوت اٹھا نہیں ہوں. آخا وجہ پیر خم دیر ہے، وہی پہنچ دیر کی رسول خبر پہنچنے میں چھوٹا مکہ چھوٹا ہے کوئی بات، لیکن اس نے ہر پہنچایا، اچھا لگے یا برا لگے. آیت آئی پہنچا دی، آیت آئی پہنچا دی. بس یہ حکم آ چکا ہے کہ وہ پہلے والے سے بھی زیادہ ریئیکٹ کریں گے. یہ اس وقت فوراً دیا تھا جب اعلان ہوا کہ بس اب اعلان شروع کر دیجئے دعوت کا، لیکن یہاں پر چکا ہے میں ذرا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. بس یہ کون سی خبر ہے کہ جس کو پہنچانے میں اللہ کو گوارا نہیں. عجیب انداز ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رسالتُ. اگر آپ نے یہ نہیں پہنچا کار رسالت ہی انجام، رسالت کے بعد وہ تو حالت وہی تو تھا سب نے. یعنی وہ جتنا بھی کار رسالت ہے وہ موقوف ہے اس خبر پہ. اگر یہ خبر نہیں پہنچی تو کار رسالت انجام نہیں دیا. کیوں؟ قیامت تک کے لیے وارث کتاب کی خبر دے دیجئے. یہ اتنی عظیم خبر ہے کہ جو قیامت تک فیصلہ کرتی چلی جائے گی، الگ الگ کرتی چلی جائے گی لوگوں کو. وہیں پہ الگ کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ بن گئے تھے نا، 2-3 قسم کے گروہ بن گئے تھے نا. بنے کہ نہیں بنے؟ سب نے کہا مانا. بھئی زبانی طور پہ مان بھی لیا. اگر ایک کا حشر دیکھ کے، ایک کا انجام دیکھ کے، تو بعد کے آنے والے حالات نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ بعد کی جنگوں نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ جو وہاں موجود تھے وہ علی کے خلاف جنگ میں بھی تھے، جو غدیر خم میں موجود تھے. تو ایسی خبر ہے نا کہ کوئی وہی پہنچانے میں تاخیر نہیں کی علی اللہ کے رسول نے. اور ممکن ہے اور بھی اس کی تفسیریں ہوں، میں اس طرف نہیں جا رہا. لیکن نبع عظیم ہمارے مفسرین نے کیا لکھا کہ نبع عظیم کیا ہے؟ یہ علی کی ولایت کا اعلان ہے. یہ وہ عظیم خبر ہے. کیوں؟ اب قیامت تک کے لیے فیصلہ ہونا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول اپنی مرضی سے ولایت کا اعلان نہیں کر رہے، اپنی مرضی سے اپنے وسیع کا جانشین کا اعلان نہیں کر رہے، اپنی مرضی سے مولائیت کا اعلان نہیں کر رہے، بلکہ حکم کا انتظار ہے. اور حکم آنے کے بعد بھی رسول ذرا سا چاہتے ہیں کہ ذرا زمین ہموار ہو جائے، لیکن آیت کا انداز کر رہا نہیں، آپ فوراً پہنچا دیجئے. آپ فوراً پہنچا دیجئے اس خبر کو جس کے اوپر پوری رسالت جتنے بھی کام انجام دیے وہ سب موقوف ہیں. اب آپ اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ صاحب کار رسالت انجام نہیں دیا، نماز نہیں پہنچا. تو بھائی یہ خبر وہ نہیں ہے. یہ آ رہی آیت آخر میں، سوری آیتوں میں یہ آخری آیت کا مطلب کیا ہے کہ احکام سارے آ چکے، حج بھی ہو چکا، حج کے بعد یہ آیت آ رہی ہے. جتنے بھی کام یہ ہیں وہ اس خبر پر اس کا انحصار ہے. یہ خبر پہنچا دی جائے، بس یہ خبر ہو جائے گا، بیٹھے گا.
علی کا بن جائے گا. دوسرا علی سے بھی خیر جانے دیجئے, صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, درمیان میں ان سے بھی دوستی ہے, علی سے بھی. اگلے جملے کو رہنے دیجئے, پہنچ گیا آپ تک, بات جو پہنچانی تھی وہ آپ تک پہنچ گئی, سمجھ میں آگئی. بس تیسرا کون سا طبقہ ہے؟ وَمِنْهُمْ سَابِقُونَ, جس نے ہر حال میں, اس لیے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایمان کے درجے بتائے ہیں, ایمان کے اوسائے ہیں بتائے ہیں, صرف 7 درجے بتائے ہیں. اور اس درجے بتانے کا بھی ایک پس منظر ہے. وہ پس منظر بھیجا اور شیعہ, یہ بات یہی درس مظلوم ہوتا ہے, خواہ کسی بھی طبقہ ہے, آپ تو مظلوم پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ مظلوم ہے. جیسے ہو رہا ہے نا ہمارے یہاں, چڑھ دوڑتے ہیں, نعرے تکبیر اللہ اکبر لگا کے اقلیتوں کے بیچاروں کے ساتھ مصیبت آئی رہی, مصیبت ہے. تو کچھ نہیں ہے, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں. یہ غریب ہوتا ہے, فقیر ہوتا ہے, اس کا مذہب نہ پوچھا کرو مدد کرتے وقت. مدد کرتے وقت ائمہ طاہرین نے یہ قید نہیں لگائی ہے, مدد غریب کی مدد کرو, کہیں کا بھی ہو, کیسا بھی ہو, اس کا مذہب وغیرہ نہیں پوچھا جاتا. کون للظالم خصما وللمظلوم اونا, ظالم کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کے مددگار. اب یہ مظلوم مسلمان مظلوم کوئی بھی ہو, جیسے میں نے بھی مثال دی, آپ کے ملک میں وہ بیچارے عیسائیوں پر چڑھ دوڑے, ان کی بستیاں جلا دی, اور سمجھ رہے بہت بڑا جہاد کر لیا. جہاد نہیں کیا, اللہ کی بارگاہ میں تمہیں حساب دینا ہے, تمہیں جواب دینا ہے. تم پر واجب تھا ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا. جن لوگوں نے یہ فساد برپا کیا, کوٹ رادا کشن ہو یا باغبان پورا ہو یا جہلم ہو یا کہیں بھی ہو, وہ کم لوگ ہیں, وہ تو اقلیت ہے. ان کو مار کے اپنی بہادری دکھا رہے ہو. یہ بہادری دکھانے کا میدان ہے, جہاں بہادری دکھانے کا میدان ہے وہاں نہیں دکھا رہے. ویسے یہ عجیب جہاد نہیں کہ اسرائیل کے خلاف نہیں ہو رہا, ساری لڑائی وہاں لڑی جا رہی ہے نا, شام میں ہو رہی ہے, یمن میں ہو رہی ہے, عراق میں, ساروں دنیا وہاں. اس میں تو کہتا ہوں کہ مشیت الہی سب کو ایک یہ تمام سوال تو رکھے نا سامنے کہ اتحاد بھی بن گئے, سب لڑائیاں بھی شروع ہو گئی, جناب یمن پہ بھی اٹیک ہو گیا, اور جناب ان سے بھی بڑے گئے, عراق گھس گئے, ہے نا. سوال وہی تو اسرائیل ہے جو فلسطینیوں کو رہا ہے. ہزاروں کے بیچارے گول توپ کے گولوں یعنی میزائلوں سے اڑا دیے گئے. تباہی بربادی, ہر روز تباہی بربادی. یہ جہادیوں کا رخ کبھی اسرائیل کی طرف کیوں نہیں مڑتا؟ بھئی کبھی ادھر بھی گھس جائیں نا اندر, ایک بار تو گھس جائیں, ادھر گھس جاتے ہیں, کبھی ادھر گھس جاتے ہیں, کبھی پاکستان میں گھس جاتے ہیں, کبھی افغانستان میں گھس جاتے ہیں. سارا جہاد جتنی اسلامی دنیا وہاں کر رہے ہیں. ارے بھئی جہاں تم لڑے ہو شام, وہ شب رکاوٹ ہے. مانیں گے کہ ہاں تم بڑے جہادی ہو. بس اسرائیل سے نہ لڑنا ہی تو بتا رہا ہے کہ اصل اتحادی ہے کون. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ کیوں تکلیف ہو رہی ہے کہ جو شام کی کوئی مدر ہے تو اس پر بھی ان کو تکلیف. ارے بھائی تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے نا. اور پھر ان سے ذرا کہو نا کہ جا کے ذرا اسرائیل سے بھی تو لڑو, فلسطینیوں کی تو مدد کرو. فلسطینی شیعہ نہیں ہے, فلسطینی شیعہ
نہیں ہے اوقا. وہ بڑی اچھی بات کہی ایک دانشور نے کہ یہ اسرائیل سے ایک ہی صورت میں لڑیں گے جب یہ یقین دلا دو کہ اسرائیلی شیعہ ہیں. تو آپ سب مل کر یہ مہم چلائیے کہ بھئی یہودی اصل میں شیعہ ہے, تو پھر یہ لڑیں گے اسرائیل سے, ورنہ نہیں لڑیں گے اسرائیل سے. ان کو سبق یہی پڑھایا گیا ہے. تو یہ بالکل سامنے کی باتیں ہیں, 2 اور 2 4 کی طرح. اس کے لیے کوئی ایسی سائنس کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کو انسان بڑا تحقیق اور تجزیہ کرے. بھئی سامنے کی بات ہے, یہ اسرائیل, یہ شام, یہ اسرائیل, یہ عراق, یہ اسرائیل, یہ جارڈن, یہ اسرائیل, یہ یمن, سب جگہ لڑ رہے ہو. اور جس سے لڑنا چاہیے اس سے, تو کب لڑیں گے اس سے؟ کہ کسی طرح یہ یقین دلا دو کہ یہ اسرائیلی جو ہے یہودی شیعہ ہے. پھر یہ دیکھو کیسا چڑھ دوڑیں گے وہاں پر. اسرائیل کا اچھا ہی شیعہ ہے, پتہ ہی نہیں تھا آج تک ہمیں, اب لڑیں گے اس سے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک ہی بات ہے بھائی. خیر جناب, تو اب کسی نے مانا نہیں مانا. جو بات ہم کر رہے تھے پھر واپس وہیں پر آپ کو لے کر آتے ہیں. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. تو بس یہ سب کو جہاد جہاد کے اندر مظلوم ہوتا ہے. امام نے بھیجا, بات یہ کر رہے تھے ہم کہ امام نے بھیجا اپنے ایک صحابی کو, جاؤ یہ سامان غذا ویزا دے کے بھیجا, اناج دے کے بھیجا, بانٹ کے آ جاؤ, کچھ پیسے دیے. وہ 1-2 دن لگے اس کو بستی میں سب بانٹ کے جب آ گیا تو امام نے پوچھا دیا ہے؟ تو اس نے بڑی بیزاری سے کہا ہاں کرایا کام. امام سمجھ گئے کہ یہ وہاں سے خوش نہیں آیا ہے, یہ وہاں سے خوش نہیں آیا. بلایا, خیریت ہے؟ لگتا ہے وہاں سے خوش نہیں آیا. کہا کہ کاش نہ گیا ہوتا. کہ بیزار ہے ان لوگوں سے؟ کہاں بیزار ہوں ان لوگوں سے, بیزار ہوں ان لوگوں سے. کہاں چلا گیا تھا میں؟ کہ کیوں بیزار ہو گیا بھئی ان سے؟ مولا کہاں بھیج دیا تھا آپ نے مجھے؟ ایسے عجیب و غریب لوگ ہیں, ان کو ذرا سی بھی معرفت نہیں ہے آپ کی, امام کی معرفت. یہ ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں اپنے بعض احباب کو. 2 کتابیں پڑھ کے انہیں گمان ہو جاتا ہے کہ ان کے سوا کوئی بھی مومن نہیں ہے, اور جیسے وہ ہیں ایسے سب کو ہونا چاہیے, ورنہ اس کو دائرہ ایمان سے خارج کرنے کو کیا پتہ دین کیا ہے. کیونکہ 2 کتابیں پڑھ لی اس نے, وہ بھی ادھوری پڑھی, وہ بھی سمجھ کے نہیں پڑھی. لہذا اس کو یہ خناس سوار ہو گیا کہ اس کے سوا کوئی مومن نہیں ہے پاکستان میں. پکا مومن وہی ہے, باقی سب یہ جاہل ہیں جتنے بھی ہیں. ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں, وہ اصطلاح یہاں سے استعمال نہیں کرنا چاہتے. یہ سارے ایسے ہیں, مثلا یہ سمجھے فارغ ہیں سارے. فلاں علماء عالم کو کچھ نہیں آتا, جاہل ہے. فلاں عالم جاہل ہے, فلاں عالم جاہل ہے, سارے جاہل. یہ پڑھا لکھا ہے, یا جس کو یہ فالو کرتا ہے بس وہی پڑھا لکھا ہے, اتنی دیر تک جب تک یہ فالو کر رہا ہے. کیونکہ وہ ایسے لوگوں کو بہت سے میں جانتا ہوں, چند سال اپنے قبلے رہتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں وہ لوگ دل و دماغ کو اپنے کھلا رکھیے گا, دل کی آنکھوں کو کھلا رکھیں گے, سب چیز نظر آئے گی. تو کہا وہ مولا کی معرفت نہیں ہے ان کو. مولا نے اس لیے تو ناراض آیا ہے کہ انہیں میری معرفت نہیں ہے, وہ نہیں جانتے مجھے, امام کو نہیں پہچانتے. مقام کیا ہے؟ اچھا کہ یہ بات ہے. اچھا یہ بتا, تو ان کی معرفت نہیں ہے جتنی تیری معرفت ہے, ایسے ہی ہے؟ کہا کہ ہاں جتنا میں جانتا ہوں. اچھا یہ بتا, جتنا میں جانتا ہوں رسول کے بارے میں تو جانتا ہے؟ تفصیلی ہے روایت, میں تو وقت کے پیش نظر اس کو کم کر رہا ہوں, محدود کر رہا ہوں. رسول کو جتنا میں جانتا ہوں تو جانتا ہے؟ کہ نہیں. تو پھر میں بھی تجھ سے بیزاری کا اعلان کر دوں. بھئی جتنی معرفت, بلکہ اس سے پہلے پوچھا کہ جتنا اللہ کے دین کو میں جانتا ہوں تو جانتا ہے؟ کہ نہیں. تو کہ میں تجھ سے بیزاری کا اعلان کر دوں کہ جتنا میں دین جانتا ہوں تو نکالو اس کو باہر. جتنا رسول کو میں جانتا ہوں تو جانتا ہے؟ نہیں جانتا. جتنا علی کو میں جانتا ہوں تو جانتا ہے؟ نہیں جانتا. جتنا اللہ کی معرفت جتنی میرے پاس ہے تیرے پاس ہے؟ کہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ تجھے بگا دوں میں. ایسے نہیں ہوتا, آرام سے, یہ سب کو پیغام دے رہا ہوں, ایسے نہیں ہوتا. اب امام فرماتے ہیں, امام فرماتے ہیں کہ ایمان کے 7 درجے ہیں. یہ جواب صرف وارث کتاب دے گا, اس کے آخر میں جو نتیجہ دوں گا اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گی. بنا چاہ رہا ہوں یہ ہیں ایمان کے
7 امام فرماتے ہیں کہ 7 پلے، پلے یعنی سیڑھیاں، 7 سیڑھیاں، کوئی پہلی سیڑھی پہ بیٹھا ہے، کوئی دوسری پہ، کوئی تیسری پہ، کوئی چوتھی پہ، اور مومن کا آخری درجہ ہے 7واں۔ مومن کا آپ اور ہم جیسے کہ اگر پہنچ جائیں تو 7ویں پہ کہ بس جو پہلی سیڑھی پر بیٹھا ہے نا، دوسری سیڑھی والے کا کام ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے اوپر لائے، اس کو دھکا نہیں دے، گرائے نہیں کہ جتنا میں جانتا ہوں تو کہاں جانتا، چل باہر نکل ایمان کے دائرے سے، تو کہاں سے آ گیا، یعنی کام ہے کہ اوپر لائے، اپنے ساتھ لائے، نہیں لا سکتا تو وہاں بیٹھا رہنے دے، دھکا کیوں دے رہا ہے؟ علی کو تو مانتا ہے، 12 اماموں کو مانتا ہے، اللہ ایک پنجتن 5 امام 12 معصوم 14، اتنا تو جانتا ہے نا۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھئی اتنا تو ہے نا، اتنا تو ہے نا، تو اس کو وہاں تو بیٹھا رہنے دے، وہاں سے کیوں بھگا رہا ہے اس کو؟ کہ جو دوسری سیڑھی پر بیٹھا ہوا ہے، تیسرے والے کا کام ہے اس کو لے کر اوپر آئے، کوشش کرے، نہیں آ سکتا تو اس پہ دوسرے پہ تو بیٹھا رہنے دے، دوسرے سے کیوں دھکا دے رہا ہے؟ پڑتا ہے، ڈی مارتا ہے، وہ کو وہاں سے بھی بھا رہا ہے، تو تانے کے تانے دے کہ ارے بھائی مسجد میں نہیں آتا، یہ بھلا جگہ نہیں آتا، یوں نہیں آتا، اس کو بھگا رہا ہے بھائی، بیٹھا رہنے دے، کوشش کرو لانے نہیں آتا تو وہاں بیٹھا رہنے دو، تیسرے سیڑھی والے کے اوپر لائے، تیسرے والے لے کر آئے، نہیں لا سکتا وہاں پہ تو بیٹھا رہنے دے، نماز تو پڑھتا ہے، روزے تو رکھ رہا ہے، ایمانداری سے کام کر رہا، ہمیں تجھ جیسا نہیں منا، کوئی بات نہیں، وہاں بیٹھا رہنے دے۔ 5ویں والے کا کام ہے چوتھے والے کو لے کر آئے، 6ٹھے والے کا کام ہے 5ویں والے کو، 7ویں پر جو بیٹھا ہے وہ تو یعنی عام مفہوم میں کہہ رہا ہوں، خاص مفہوم میں نہیں، مجازی مفہوم میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 7ویں پر جو بیٹھا وہ تو اولیاء اللہ میں، جیسے ہمارے یہاں اولیاء اللہ کا ایک عمومی مفہوم ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس معنی میں کہہ رہا ہوں، وہ مومنین اور مومنات کو بھی ایک دوسرے کا بعضهم اولیاء و بعض، اس معنی میں کہہ رہا ہوں، لفظ نہ پکڑ لیجئے گا میرا، تو وہ کیا ہے 7ویں منزل والا قرآن میں اس درجے پر ہے کہ وہ مومنات آیت خاص عمومی ولایت جنہیں دی گئی ہے، اس ولایت کے درجے پر ہے 7، کہ 7ویں والے کا کام ہے ان سب کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کرے، نہیں آتے تو وہاں تو رہنے دو، دھکا کیوں دے رہے ہو، گرا کیوں نہ، پیچھے کیوں بھگا رہے ہو، اپنے دائرے کو تنگ کیوں کرتے جا رہے ہو؟ وہ تو پھر انہی جیسے بن گئے نا کہ یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، اور پوچھو دنیا کی آبادی کتنی ہے مسلمانوں کی، تو کہتا ہے 1.5 ارب، 1.5 ارب کیسے ہو گئی، سارے تو کافر ہیں، تیرے سوا 1.5 ارب کیوں گن رہا ہے؟ بھئی یہ سوال رکھا کیجئے نا اپنے پاس، پوچھا کیجئے نا کبھی دنیا میں مسلمان کتنے، جب کہ 1.5 ارب کا، کہاں سے 1.5 ارب، سب تو نے کافر بنا دیے، یہ کافر وہ کافر وہ کافر، خالی تو بچا ہے، تیری آبادی چند لاکھ ہے، اور جب دنیا کو آبادی بتانی کی بات تو کہا 1.5 کروڑ نہیں بن رہے، جو تمہارا حلقہ ہے وہ تو 1.5 کروڑ بھی مسلمان نہیں بن رہے دنیا کے، صلوات بھیجیے محمد اب جو نتیجہ دینے جا رہا ہوں وہ یہ جا رہا ہوں کہ 7 درجے امام نے بتایا، اب بتانا چاہتا ہوں کہ جو معصوم اپنے خاص جانشینوں کو دیتا ہے، خاص 7 درجے، 7 سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا آپ میں اور مجھ میں، وہ بھی پہنچ جائیں تو بڑی بات ہے، 5ویں 6ٹھے میں بھی آ جائیں تو بڑی بات ہے، خیر کی بات ہے، 7واں تو بہت ہی بڑی بات ہے، کہ 8ویں پہ 9ویں پہ 10ویں 7 درجے بتائے، کیوں؟ اس لیے کہ 8ویں درجے پہ بیٹھا ہے علی کا غلام مقداد، مقداد ایمان کے کس درجے پر ہے؟ 8ویں درجے پر ہے، یعنی جہاں سارے مومنین قیامت تک پہنچیں گے، علی نے ان سے بڑا منصب دیا ہے مقداد کو کہ تم کہیں بھی پہنچ جاؤ مقداد نہیں بن سکتے، اور 9ویں پہ کون ہے؟ ابو ذر غفاری، بتا دیا کہ مقدام تک کے باوجود نہیں پہنچ سکتا، اور 10ویں درجے پر ہے ایمان کے سلمان فارسی، کہ جناب بھی سلمان فارسی تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ سلمان منا اہل البیت کی سند اور کسی کو بھی نہیں ملی سوائے سلمان کے، صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔
بس کتنا علم ہے اس امام کے پاس؟ جتنا کتاب مبین میں ہے. یہاں بات کو ختم کریں گے، وہیں لے کر جائیں گے. بس وارث کتاب جو ہوگا اس کے لیے زمان و مکان کوئی حیثیت نہیں رکھتے. وہ ایک عمومی وارث کتاب اور ایک جو ہم نے خاص ورثہ بتایا کہ جس کے پاس وہ کتاب مبین کا سارا علم ہے، جس کے لیے چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ میرے سینے میں کتاب کا علم. کیونکہ جب آپ بتا رہے تھے نا کہ میں یہ علم رکھتا ہوں، میں وہ علم رکھتا ہوں، میں اولین کا آخرین کا، آسمانوں میں کیا ہے زمینوں میں کیا ہے سب بتا سکتا ہوں، تو کچھ لوگوں کو شک ہوا تھا. تو امام نے اسی وقت ان کی غلط فہمی دور کی تھی کہ یہ یاد رکھو کہ یہ کتاب تبیان لکل شیء ہے، اور جو کچھ بھی میں بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں کیونکہ موجود ہے. تو جو حقیقی وارث کتاب ہے ان کے پاس اس زمین کا نہیں، اس آسمان کا نہیں، عالمین کا علم ان کے پاس ہے. جب عالمین کا علم ان کے پاس ہے جناب، تو پھر زمان و مکان کیسے رہے؟ پھر زمان و مکان کی کوئی حد نہیں رہی. اب بالکل کروڑہا اربہا آدمی ایک وقت میں بھی زیارت پڑھیں، کہیں بھی رخ کر کے پڑھیں، کہیں بھی ذکر ہو. اب میں آپ کو دلیل دینے جا رہا ہوں، زمان و مکان کی پابند نہیں ہوتی یہ ہستیاں، کہ جہاں بھی ایک عقیدے کی بات ہے، لیکن میں اس کی دلیل آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ اگر خلوص، شرط یہ ہے کیا؟ خلوص، ایمانداری، پاک. تو اب اگر جتنی جگہ پہ ذکر کی، محمد و آل محمد کی مجلسیں، محفلیں قرار دے دی جائیں، تو اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہاں مجلس ہو رہی، یہاں تو مادر حسین ہے، اور وہ جو دوسرے شہر میں مجلس ہو رہی ہے، وہ جو دوسرے محلے میں مجلس ہو رہی ہے، اور خود کربلا میں لاکھوں، ابھی تو کروڑوں، کئی کروڑ آدمی پہنچ جائے گا. تو بھئی کیا مطلب ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں مجلس کر رہے ہیں تو معصومین یہاں آگے ہو گئی. نہیں، کہ صاحب العصر والزمان کا معنی یہی ہے کہ زمانہ اور وقت اس کا پابند نہیں، وہ پابند نہیں ہے زمانے اور وقت کا، وقت کا پابند. بالذات ہر جگہ موجود ہے. اللہ بالذات، اللہ بس جگہ موجود ہے. اب جب یہ اختیار دیا ہے عالمین کی مولائیت کا سب دیا ہے، تو اللہ نے کے لیے وہ بالذات ہے. یہاں اختیار اللہ طرف سے اختیار دیا، ایک اللہ کو پکار. کل عالمین کو ذہن میں رکھی، اللہ کو پکار، اور سوچے کہ میری آپ کو اللہ سنے گا. سب لوگوں کی سنے گا ایک وقت میں نہیں، سمیع علیم ہے. اور جب یہ منصب، جب یہاں پکارو گے تو یہاں، جنگ کے میدان میں پکارو گے تو وہاں، ایک وقت میں ہزاروں کا لشکر ہے. یا زہرا، یا علی تو اپنی جگہ، یہ جو بھی جنگ ہو رہی ہے اس میں سب سے زیادہ جو نعرہ لگ رہا ہے وہ لگ رہا ہے یا زہرا، یا زہرا ادرکنی، یا علی ادرکنی تو بہت آگے کی بات ہے. یا زہرا کہہ کے نعرے لگا کے، تو اب کتنے لوگ پکار رہے ہیں ایک وقت میں؟ کیوں؟ یہ یقین ہے نا، یہ عقیدہ ہے نا کہ اللہ نے منصب دیا ہے. زمان و مکان کے قیدی نہیں ہے، یہ زمان و مکان ان کا پابند ہے. ایک ارب آدمی بھی پکارے گا تو جواب ملے گا. سب مل کر ایک وقت میں زیارت پڑھیں گے تو جواب سلام آئے گا. صلوات بھیج دیجئے محمد. یا کیوں؟ ورنہ وارث نہیں بنتے. وارث اسی صورت میں کہلاتے ہیں جب پورا ورثہ آئے گا. پوری کتاب کا جب ورثہ ہے تو مطلب سارا علم. ابھی تشنگی ہے، زندگی رہی، کل یہ تشنگی دور کر دیں گے، اطمینان رکھیں. لیکن ہماری نظریں بار بار، یہ گھڑی آپ کی کچھ تیز چل رہی ہے میرا خیال ہے، جلدی سے اس نے ٹائم پورا کر دیا. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. ابھی تشنگی ہے مجھے، لیکن میں تشنگی رہے اور ہمیشہ رہے. جب تک تشنگی رہے گی نا تو حاصل ہوتا رہے گا. اور جب آپ سمجھیں گے کہ میں سیراب ہو گیا تو بس اس کے بعد سلسلہ بند، قصہ ختم. علماء ہو یعنی عالم ہو یا متعلم ہو، معلم ہو یا متعلم ہو، پڑھانے والا ہو یا پڑھنے والا ہو، جہاں اس نے سمجھا سب مجھے بند
خط. اور جب تک وہ یہ سمجھتا رہے گا کہ نہیں تشنگی ہے، پیاس ہے، پیاس ہے، تو اس کو ملتا چلا جائے گا، ملتا چلا جائے گا، ملتا چلا جائے گا. اس لیے طالب علم رہنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. ہمیشہ طالب علم رہیں گے میری طرح تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا آپ کا، ملتا ہی چلا جائے گا. خیر، تشنگی چھوڑ رہا ہوں تاکہ کل بات کو مکمل کر سکوں. وقت اجازت نہیں دیتا کیونکہ اتنے مطالب ایک ساتھ ذہن میں آ جاتے ہیں کہ ان کو سب کو جمع کرنا میرے لیے بڑا، طالب علم کے مجھ جیسے طالب علم کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. خیر، سمیٹتے ہیں بیان. بس وارث وہ ہوتا ہے جس کے پاس پورا ورثہ آئے گا کتاب کا. کتاب کا وارث بنایا ہم نے ان کو. جب کتاب کا وارث بنا تو کتاب میں سارے عالمین کا علم، اولین و آخرین کا علم موجود. اس لیے جب وہ نور پیکر میں ڈھل رہا تھا، جن انوار مقدسہ کو صلب آدم میں رکھا گیا، ملائکہ جانے اسے، ملائکہ نہیں جانتے. ملائکہ تو وہی جانتے ہیں جو ان کے سامنے ہوا ہے. مجھے کیا معلوم کہ ملائکہ کی خلقت سے بھی پہلے اللہ کیا بنا چکا تھا، کیونکہ بات ہے عالمین کی. اگر یہ زمین 5 کروڑ سال پرانی ہے تو تب بھی عالمین میں ہے، 10 کروڑ سال پرانی ہے تب بھی عالمین میں. کچھ نکلے ہیں آثار ایسے جو بتاتے ہیں یہ 5 کروڑ سال پرانا پتھر، یہ 5 کروڑ سال پہلے یہاں یہ تھا، وہ تھا فلاں. یہ میں نے بھی دیکھی تحقیق، میں اس تحقیق کا منکر نہیں ہوں جو ہمارے ماہر ارضیات کرتے ہیں. بالکل جتنی تحقیق کرنی ہے کرتے چلے جاؤ. کیوں؟ یہ میرا مسئلہ حل کیا ہے عالمین نے. میرا مسئلہ حل کیا ہے عالمین نے. آپ سمجھیں گے کہ اس آدم سے پہلے آدم، اس آدم سے پہلے آدم، اس آدم سے پہلے آدم. نہیں، جہاں تک بھی عالمین ہیں وہاں تک میرا محمد رسول ہے. سمجھ میں آئی ہماری بات؟ اس لیے ہم نے یہ خلاصہ کر دیا آج کے مطلب کا کہ جہاں تک بھی عالمین ہیں، جب تک ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً سارے عالمین کے لیے وجہ بقا جو ہے وہ پیغمبر ختمی مرتبت کی ذات ہے. بس اب یہ اپنا نائب جسے بنا کر جا رہا ہے، وارث جسے بنا کر جا رہا ہے، سارے اختیارات دے کر جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے. اتنا اختیار تو یوشع بن نون کو بھی نہیں تھا جتنا اختیار رسول نے علی کو دے دیا تھا. وہ اشارہ پہنچا نہیں پہنچا آپ کی مرضی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جناب یوشع بن نون کو وہ اختیار حاصل نہیں تھا جو اختیار رسول نے اپنے جانشین کو دے دیا تھا. اسی لیے احترام لازم یاد رکھیے گا. تمام کر رہا ہر ایک کے جس کا بھی جو مذہب ہے اس کے مقدسات کا احترام لازم ہے، دوسرے پر لازم ہے. یہ دین کا تقاضا ہے، یہ معاشرے میں رہنے کا تقاضا ہے، یہ سماجی زندگی کا تقاضا ہے. جس کے بھی جو محترمات ہیں ان کا احترام دوسرے پر. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مقدسات کا احترام کیا جائے تو ہمیں دوسروں کے نہیں. علی تو معصوم جانتے ہو، معصومین زیادہ مقدس تاکہ نفرت کی دیواروں کو اتنا بلند کر دو، اتنا دی جاتی اتنی پھیلاؤ. یہ تحرین کافی ہے. کیا تھا ائمہ تحریر نے معصومین نے کیا کیا تھا؟ معصومین نے بتایا کہ مقدس کا اور آج 2 انچ کی زبان بڑی چل کرتی ہے، برا کہا کرتی ہے. کہنے میں کوئی حرجی نہیں ہے نا، کہے جاؤ پوچھنے والا. کس نے بچایا؟ یہ نیابت کے امام بچانے والی اللہ ہے، بچانے والا مولا ہے. مولا نے یہ منصب کسے؟ یہ میرے
मौलानी मनसब दिया ना, तुम्हारे मेरे कहने पे नहीं, ये लाखों मुजाहिदीन लड़ रहे हैं उन सफाक दंदों से, दहशतगर्दों। ये वो नाइबे इमाम का हुक्म है कि निकल आओ घरों से, तो लाखों माओ ने अपने बच्चों को मैदान में भेज दिया। उन मराजे के लिए 2 इंच की जबान जरा सी हर वक्त चला करती है, बच्चों को भी सबक पढ़ा दिया गया, और इस मुकद्दस मकाम को भी कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। ये वो जबान फरोश लोग हैं, ये जमीर फरोश लोग हैं, दीन फरोश लोग हैं। तुम भी तो निकलो ना मैदान में, तुम्हें भी तो देखें कितने बड़े बहादुर हो, कितने बड़े दिलेर हो। क्यों? इसलिए मरजइयत के खिलाफ इनको पाला जा रहा है, क्योंकि आज का पहुंच रहा है। आपने क्या समझा है मराजे की बसीरत को? ये जो नक्शा पलटता हुआ दुनिया का नजर आ रहा है ना, इसके पीछे नाइब इमाम की बसीरत है। अब इससे अंदाजा लगा लो कि नाइब इमाम की बसीरत इतनी है कि दुनिया की समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या, अपने ही पाले फंस गए हैं, करें मुखालिफत करें किसकी? नाइब इमाम की बसीरत की बदौलत। नाइब इमाम की बसीरत की बदौलत जब पूरी दुनिया की सियासत पे नजर रखे हुए है, उसके हाथों साम्राज्य इतना परेशान है, तो अब बताओ नाइब इमाम गैर मासूमी, ये नाइब इमाम है गैर मासूम? मासूम नहीं है, गैर मासूम है, हम जैसा आप जैसा इंसान है। यही तो बता रहा है वो नाइब इमाम कि मेरी ताकत को देख लो, अंदाजा कर लो कि जब वो आएगा जिसका इख्तियार बहरों भर पे है। अल्लाह अज़ादारो, कम अज कम कुछ तो खुदा का खौफ होना चाहिए। कम अज कम दुनिया के नक्शे पे देख लो कि कौन है जिनकी बसीरत इस वक्त साम्राज्य को परेशान किए हुए। और वो जो बहुत बड़ा मुसलमानों का एक गिरोह यहूदियों के साथ मिलकर मुसलमानों को तबाह कर रहा है, वो गिरोह भी अब परेशान हो गया, क्योंकि उसके लगाई हुई आग उसके घर तक पहुंच रही है। समझ में आ रही है बात? किसकी बसीरत है? नाइब इमाम ऐलान कर रहा है कि मैं गैर मासूम हूं, कुछ नहीं है। इल्म ने, तकवा ने इस मनसब तक पहुंचाया कि दिल की आंखें खुली हुई हैं उसकी। वो ये ऐलान कर रहा है कि मेरी ताकत देख लो, अंदाजा लगा लो कि जो मेरा आका आएगा, मेरा सैयद सरदार आएगा, उसका इख्तियार क्या होगा। तो ये ध्यान से जरा इतना तो सोच लिया कीजिए कि कौन है जो डटा हुआ है। साम्राज्य ताकत, आप छोटे छोटे मसलों में उलझे हुए, आपको इधर ही उलझा दिया गया, ये पढ़ो, ये ना करो, वो करो, वो ना करो, पूरी कौम को इसमें डाल दिया। निकलो इनसे बाहर, ऊपर देखो क्या हो रहा है दुनिया में। सर पे खड़ी हैं आलमी ताकतें, कुछ समझने को तैयारी नहीं है लोग, आपस में ऐसे बुरी तरीके से उलझा दिया गया इन सबको। ऊपर निकल जाओ, आफाकी फिक्र को कर लो, फिर ये नीचे मसले खुद ही खत्म हो जाएंगे। ये छोटे छोटे टाउट हैं, या बराह रास्त एजेंट हैं, या एजेंटों के एजेंट हैं, जो चाहते हैं कि हमारी सफों में इंतशार पड़ जाए, हमारी सफों में दरारें पड़ जाए। लेकिन नहीं अजीजों, याद रखो, जिसकी किस्मत में गुमराही लिखी है वो गुमराह हो जाएगा, हो जाए, कोई मसला नहीं। तशय्यो पे कोई आंच आने वाली नहीं है, तशय्यो पे कोई। तशय्यो 1400 साल से आग और खून के समंदर से निकल रहा है। करबला है हमारे पास, क्या है? करबला। और जिनके पास करबला हो, शिकस्त उनको कभी हो ही नहीं सकती, है ही नहीं शिकस्त। करबला शिकस्त का नाम है ही नहीं। और यही फर्क है हम में और दीगर कौमों में कि हमारे पास करबला है, उनके पास करबला नहीं है। पूरी दुनिया भी मिलकर आ जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उनके पास करबला नहीं है, हमारे पास करबला है। और करबला कभी भी बातिल के सामने सर झुकाने नहीं देती। वो मंसूब है जनाब सैयद शुहदा का फरमान, आप ही से मंसूब है वो, कि जब दो रास्ते हो, बातिल तुम्हारी गर्दन झुकाना चाहे और दीन तुम्हें इजाजत ना दे गर्दन झुकाने की, तो क्या करो? बातिल चाहता है कि तुम्हारी गर्दन झुका दे, और दीन कहता है कि गर्दन ना झुकाओ। ये दो रास्ते हो तो बस तीसरा रास्ता अख्तियार कर लेना कि गर्दन को कटा देना, गर्दन कटा देना।
مگر جھکانا نہیں. یہ ہے تشیع، یہ ہے سرخ تشیع جو کہتا ہے کہ ظلم کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، مظلوم کے مددگار بن جاؤ، مظلوم کہیں کا بھی ہو، مظلوم کی مدد کرو. ظالم کے دشمن بن جاؤ، ظالم چاہے اپنی صفوں میں ہی کیوں نہ ہو، رضا شاہ پہلوی اس کا نام کیوں نہ ہو، علی رضا اس کا نام کیوں نہ ہو، غلام رضا پہلوی اس کا نام کیوں نہ ہو. نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل بتائے گا کہ ظالم ہے کہ مظلوم ہے. ٹھیک ہے نا؟ مظلومیت کے لیے. پس یہ کربلا ہمارے سامنے ہے. اس لیے حسین پورے کنبے کو لے کر آیا تھا. چند جملے آپ کے لیے مصاب ہونے کے لیے. اور میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں نا، یا آج کے مصائب بھی ان کی سماعتوں کی نظر. آپ تو سن ہی رہے ہیں، اپنی ماں بہنوں کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ کیا کردار ادا کیا ہے خواتین نے. عزیزوں میں کیا کروں، حسین حسین ہے، ہر ایک کی مظلومیت پلٹتی ہے حسین ہی کی طرف. لیکن اگر بنظر غائر دیکھیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کربلا میں شہید ہو گئے نا، سب شہید ہو گئے. لیکن کربلا کے بعد جس مصیبت کا سامنا ثانیہ زہرا کر رہی ہے، اس کا تصور کر لیجئے ذرا سا. زینب کبریٰ پورے کنبے کو سنبھالنا ہے، امامت کو بھی بچانا ہے، امامت کو بھی بچانا ہے. عزیزو یہ وہی ہستی ہے زینب کہ جب جناب سید الشہداء کا لاشا پامال ہو چکا تھا، یا پامال ہونے سے پہلے مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو ہستی لاش حسین پر پہنچی ہے وہ زینب ہے. وہ زینب جو تلہ زینبیہ سے جنگ دیکھتی رہی اپنے بھائی کی. جو لوگ کربلا گئے وہ میری بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ فاصلہ ہے ہی کتنا قتل گاہ کا اور تلہ زینبیہ کا. اس ٹیلے پہ کھڑے ہو کے اپنے بھائی کو ڈھونڈتی رہی، پکارتی رہی، آوازیں دیتی رہی. لیکن بعد شہادت چادر سر پہ ڈال کے سب سے پہلے زینب پہنچی ہے لاشے پر. نیچے بیٹھی ہے ثانیہ زہرا، گلوے بریدہ کے بوسے دیے، جہاں سے گلا کاٹا گیا ہے نا حسین کا، اس جگہ کے بوسے لیے زینب نے. اس کے بعد لاشے کو ہاتھوں پر اٹھا لیا، حسین کے لاشے لاشا اٹھا کے آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتی ہیں، پالنے والے ہم آل رسول کی یہ قربانی قبول کر لیں. اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ ہم سے یہ قربانی قبول کر لیں. یہ ہے زینب. اور یہ زینب جب کوفے میں اسیروں کا قافلہ داخل ہوا تو بس زینب نے اتنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ سروں کو آگے لے جاؤ، جن نیزوں پر سر ہیں ان کو آگے لے جاؤ تاکہ لوگ سروں کو دیکھنے میں مصروف ہو جائیں، ہماری طرف سے توجہ ہٹ جائے. ابھی زینب کو اس کوفے کی شہزادی رہی ہے، یہ بھی خوف ہے کہ وہ خواتین جن میں شہزادیوں کی طرح رہی ہوں مجھے دیکھیں گی. بیبیوں کے بالوں سے پردہ کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے بیبیوں نے اپنے بالوں کا، اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا ہوا ہے. اس عالم میں کوفے میں داخل ہوئے، ہجوم ہے، ٹھٹ کا ٹھٹ ہے، دیکھ رہا ہے تماشا. جب شہزادی نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ سروں کو آگے لے جاؤ تو حکم دیا گیا کہ ہر نیزے کو جس پہ سر ہے ناکوں کے ساتھ لگاؤ تاکہ جب کسی کی نگاہ نیزے پر پڑے بی بی کے کھلے سر پر بھی ضرور پڑے. تو ناکوں کے درمیان میں سروں کو رکھ دیا گیا. اسی ہنگامے کے عالم میں زینب کے کانوں میں ایک آواز آئی، کوئی بی بی پکار رہی ہے حسین حسین. تڑپ اٹھی زینب، پشت ناقہ سے پوچھا اس بی بی سے کس حسین کو پکار رہی ہے؟ وہ بی بی کہتی ہے کہ میرا بیٹا حسین قیدیوں کا تماشا دیکھنے آیا تھا، کھو گیا، مل نہیں رہا.
ثانیہ زہرا نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کے کہا تیرے حسین سے میرے حسین کا غم نہیں دیکھا گیا، وہ واپس گھر میں مل. اس بی بی نے بڑی حیرت سے ناقے پر اس قیدی بی بی کو دیکھا اور حیرت و تعجب کے عالم میں چلی گئی کہ یہ قیدی خاتون کیسی خبر دے رہی ہے مجھے. اسی تعجب کے عالم میں جب گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ بچہ تکیے میں منہ دے کر زار و قطع، بچے کی ہچکیاں بندھی. دوڑ کر ماں نے کلیجے سے لگایا میرے لال تجھے کیا ہوا؟ تو تماشا دیکھنے گیا تھا قیدیوں کا، یا آخر تجھے کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کاش میری ماں میں تماشا دیکھ گیا ہوں. اماں یہ ساغیوں کے نہیں ہیں، آج مجھے ماں کا کوئی جنگ کرتا ہے. معصوم سرکار لٹکائے ظالم. ماں تڑپ کر پوچھتی ہے بیٹا تو نے پوچھا نہیں کہ کون لوگ ہیں؟ کہاں پوچھا تھا؟ بتایا مدینے والے ہیں جبھی تو رو رہا ہوں. اب یہ بھی بے چینی مدینے والے؟ میرے لال تو نے نام پوچھا کہاں؟ اسی لیے اور رو رہا ہوں کہ اس مقتول کا نام بھی حسین ہے. کہ خبردار میرے لال خاموش ہو جا، یہ تو مولا کا نام ہے حسین، جس کے نام پر میں نے تیرا نام رکھا ہے. اسی کے نام پر تو میں نے تیرا نام رکھا ہے حسین. ہمارا حسین رسول کا نواسا ہے. وہ بچہ اب اٹھ کے بیٹھا کہتا ہے اماں لوگ یہی کہہ رہے تھے رسول کا نواسا حسین قتل کر دیا. بیٹا کیسی باتیں کرتا ہے؟ ہمارا حسین فاطمہ کا لال ہے، میرے مولا علی کا لخت جگر ہے. اب یہ بچہ اپنا منہ پیٹ پیٹ کر کہتا ہے اماں تو لٹ گئی، اماں تو برباد ہو گئی، لوگ یہی کہہ رہے تھے فاطمہ کا لال لخت جگر حسین قتل کر دیا گیا. چادر سر پہ ڈالی پھر دوڑی باہر کی طرف آ کر جو احوال پوچھا لوگوں نزدیک قتل کر دیا گیا. عباس قتل ہو گئے، علی اکبر قتل ہو گئے. کسی نیزے پہ حسین کا سر ہے، کسی پہ علی اکبر کا سر ہے. عباس کا سر نیزے یہ تو آتے ہیں نا. بس عزاداروں پھر اسے معلوم ہوا زینب کوئی ام کلثوم ہے. آنکھوں کے پاس آ کے آواز رہی ہے بیبیوں تم میں کوئی بی بی جواب نہیں دیتی کہ آواز پہچان نہ لی جائے. ایک ایک ناقے کے پاس آ کے پکارتی کوئی زینب ہے تم میں، کوئی ام کلثوم ہے تم میں. کوئی بی بی جواب نہیں دیتی. ثانیہ زہرا کے ناقے کے پاس آ کر کہتی او بی بی تجھے مقتول کی قسم تھا، بتا تو کون ہے؟ میری شہزادی زینب کہاں ہے؟ پشت ناقہ سے ثانیہ زہرا نے ذرا سے بال ہٹا کر کہا ام حبیبہ بھول گئی نا ہم آنے کا تیرے گھر میں بن کے آئے تو جائے پہچان بھی نہ سکے، بھول گئی. ام حبیبہ نے منہ پیٹنا شروع کیا. شہزادی یہ میں کس عالم میں دیکھ رہی ہوں؟ لمبی گفتگو ہے. بس ثانیہ زہرا نے اتنا کہا ام حبیبہ ان باتوں کا وقت نہیں، اگر ممکن ہو سکے کچھ چادریں لے کر آ جا. دوڑی گئی، چادریں لے کر آئی. ابھی چادریں ناقوں تک بیبیوں کے سروں تک پہنچی نہیں تھی کہ ظالم آگے بڑھے اور نیزے کی انیوں سے ان چادروں کو کھینچنا. لعنت اللہ
القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آپ سے درخواست کروں گا مختصر سی دعا کیے دیتا ہوں کہ تمام خاص طور پہ بہت سارے احباب نے مریضوں کے لیے کہا ہے جہاں بھی کوئی مومن یا مومنہ مریض ہے دعا کریں بحقی بیمار کربلا اور سب کو صحت کاملہ واجلہ عطا. جملہ رحمین کے اصال ثواب کی مجلس سے ان کے اصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا. مومنین زیارت سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیجئے. بروز اتوار 16 سفر بوقت 3 بجے مجلس عزا سلسلہ شہادت حضرت امام رضا علیہ السلام منعقد ہو رہی ہے. رضوی برادران کے گھر مکان نمبر 742 گلی نمبر 22G91. یہ سالانہ مجلس ہے رضوی برادران کے ہاں. اور جناب علامہ حجت الاسلام والمسلمین مفسر قرآن جناب غلام عباس رئیسی صاحب خطاب فرمائیں گے. متوجہ زیارت. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا رحمة للعالمين، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا شفيع المذنبين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بأرض توس، السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر